الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے اور اسی کی توفیق ہے کہ ہم الحمدللہ گزشتہ تقریباً 40-42 ہفتوں سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آپ کی سیرت طیبہ کو بول اور سن رہے ہیں، اور مزید اللہ کا کرم یہ ہے کہ آپ کی سیرت کو ہم صرف ایک سرسری واقعات کے طور پر نہیں سن رہے ہیں، بلکہ اللہ کے کرم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اس طرح سے بول اور سننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے نئی اسلامی ریاست اینٹ بہ اینٹ تعمیر ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئے اور محسوس ہو۔ چنانچہ یہ جو سلسلہ ہمارا گزشتہ ہفتے جہاں تک پہنچا تھا، اس کے بعد اب بات کا آغاز کرتے ہیں، لیکن قبل اس کے کہ میں براہ راست گفتگو شروع کر دوں، مناسب محسوس ہوتا ہے کہ گزشتہ ہفتے جس موضوع پر بات ہوئی تھی ہلکی سی اس کی جھلک بھی آپ کو دکھا دوں تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ سیرت کے اس سفر میں جہاں ہم نے گزشتہ ہفتے پڑاؤ ڈالا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمانے کے بعد پہلا کام تو مسجد کی تعمیر کا کیا، اس کے بعد صحابہ کے درمیان جو مکہ سے آئے تھے مہاجرین ان کے اور جو مدینہ کے انصار تھے ان کے درمیان آپ نے بھائی چارہ قائم کیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے مدینہ کی اس پوری سوسائٹی کو اور اس نئی ریاست کو منظم کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے میثاق مدینہ کے نام سے ایک دستور اور منشور پیش کیا، اطراف کے سارے قبائل کو اس سے جوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد اذان کی مشروعیت پر بات ہوئی، اور پھر گزشتہ ہفتے اذان کی مشروعیت کے بعد پھر بازار کا قیام، ایک نیا بازار، اور بازار میں اپنی مونوپولی اور یہودیوں کا جو بازار کا سسٹم چلا آ رہا تھا، سود کے کاروبار کا، ذخیرہ اندوزی کا، ان تمام سے ہٹ کر حلال، پاکیزہ، بابرکت رزق کے فراہمی کے لیے ایک نئے مارکیٹ کا آپ نے قیام کیا، اور پھر اس کے بعد یہ تمام چیزوں سے معاشرے کو مضبوط کرنے کے بعد ہم جس جگہ پہنچے تھے وہ یہ ہیں کہ ان تمام چیزوں کے بعد ضرورت پڑتی تھی عسکری طور پر، فوجی طور پر مسلمانوں کی اس ریاست کو مضبوط کرنے کی، اور اس ضمن میں نے کچھ باتیں گوشے گزار کی تھی۔ اب بات کو اس سے آگے بڑھاتے ہیں۔ اتنی بات تو آپ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں نبوت کے بعد قیام پذیر رہے، تقریباً 13 سال تھے نبوت کے بعد مکہ میں آپ، تو مکہ کا وہ جو 13 سالہ عرصہ ہے وہ ظلم و ستم کا شکار رہے آپ۔ قریش مکہ، سرداران مکہ، مشرکین مکہ اللہ کے رسول کو، اللہ کے پیغام کو قبول نہیں کرتے تھے، اور جو لوگ آپ کے پیغام کو قبول کرتے ہیں تو قریش مکہ اور سرداران مکہ ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑا کرتے تھے۔ اگر مان لیجئے کہ جس بندے نے آپ کی بات کو قبول کیا وہ کسی غریب خاندان سے ہوتا، کہیں باہر کا رہنے والا ہوتا، غلام ہوتا، کمزور ہوتا، مفلوق الحال ہوتا، تو سمجھ لو کہ اس معاشرے میں تو اس کی خیر ہی نہیں تھی، اس کی خیر نہیں تھی۔ جو خاندانی لوگ تھے، جن کا اپنا خاندان وہاں آباد تھا، جو طاقتور تھے، اثر و رسوخ رکھنے والے تھے،
وہ کسی حد تک، کچھ حد تک، 100% نہیں بلکہ کچھ حد تک محفوظ تھے. باقی ان لوگوں نے کسی کو چھوڑا نہیں تھا. ان کے گھر بار کو لوٹ لیا، تجارتوں کو بند کر دیا، ساز و سامان پر قبضہ کر لیا. اب بلال کو جو ہے تپتی ریت پر لٹایا، خباب کو جو ہے دہکتے ہوئے انگاروں اور شعلوں پر لٹایا، سمیہ کو شہید کیا، ان کے شوہر یاسر کو 2 ٹکڑے کر دیے. اور مظالم کی ایک درد بھری داستان، کس کس واقعے کو بیان کیا جائے اور کیوں آپ کے کلیجے کو چیرا جائے. لیکن دیکھیے کتنی حیرت کی بات ہے کہ 13 سال کا عرصہ اسی طرح مشقتوں کے برداشت کرتے ہوئے گزرتا ہے. مسلمانوں کو جنگ تو بہت دور کی بات ہے، اپنے دفاع کی بھی اجازت کوئی ایسی واضح آیت نازل نہیں ہوئی کہ آپ کو مقابلہ کرنا ہے، ان سے لڑنا ہے، ان پر حملہ کرنا ہے، ان کو روکنا ہے. 13 سال کے عرصے میں ایسی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، کوئی حکم نہیں ملا. قسم پرسی کا عالم تھا 13 سالہ. لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے. دیکھیں سیرت آپ، 13 سال تک تلوار تو بہت دور کی بات ہے، ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. اور پھر آپ اس کے بعد جب مدینہ تشریف لائیں تو مدینے میں آپ کو سر چھپانے کی جگہ ملی، حکومت بنی، ریاست بنی، صحابہ جانثار تھے، آپ کے ابرو کے اشارے پر جان دے سکتے تھے. تو فطری طور پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 13 سال تک ظلم و ستم کا شکار رہنے کے بعد راحت کی سانس ملی تو پہلا کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ فوج تنظیم دیتے ہیں، اچھی فوج بناتے ہیں، ایک لشکر تیار کرتے ہیں. جن لوگوں نے مستقل ستایا ان کے اوپر دھاوا بول دیتے ہیں، حملہ کر دیتے ہیں، ان کو مٹانے کی تدبیر کرتے ہیں. لیکن آپ نے کیا کیا مدینہ آنے کے بعد؟ آپ نے مدینہ آنے کے بعد کوئی فوج تیار نہیں کی، کوئی عسکری قوت نہیں بنائی. سب سے پہلا کام، کیونکہ یہ جو ریاست یا جو معاشرہ اللہ کے رسول بنانا چاہ رہے تھے وہ معاشرہ کوئی وقتی معاشرہ نہیں بنانا چاہ رہے تھے، وہ ایک ایسا معاشرہ اللہ کے رسول کو بنانا تھا اپنی زندگی میں جو معاشرہ صبح قیامت تک پوری انسانی آبادی کے لیے ایک آئیڈیل معاشرہ جس کو بننا تھا. پوری انسانی سوسائٹی کے لیے جس سوسائٹی کو ایک آئیڈیل سوسائٹی بننا تھا. اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقتی فیصلے، جذباتی فیصلے، جوش اور غصے سے بھر کر فیصلے نہیں کیے. آپ نے وہ کام کیا جس کام کے کرنے کی وجہ سے آپ کے مشن کی تکمیل آسانی کے ساتھ ہوتی. آپ کے مشن کی تکمیل آسانی کے ساتھ ہوتی اور دیر پا ہوتی، نتیجہ سامنے آتا، نتائج ملتے. ایسے کام کیے. تو آپ اس بات کو جانتے تھے کہ کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا تعلق اس کے رب کے ساتھ جڑا نہ ہو. چنانچہ آپ نے پہلا کام فوج نہیں بنائی، لشکر تیار نہیں کیا، دولت کے خزانے جمع کرنے کی کوشش نہیں کی، اپنے لیے محل تعمیر نہیں کیا، بس یار و مددگار آنے والے صحابہ کرام کے لیے مکانات تعمیر نہیں کیے، بلکہ آپ نے پہلا کام کیا اللہ کا گھر بنایا، مسجد بنائی تاکہ لوگوں کا کنیکشن اللہ سے جڑ جائے. اور پھر جب لوگوں کا کنیکشن اللہ سے جڑ جائے تو یہ لوگ آپس میں صحیح سے رہنے والے بن جائے. آپس میں ان کا بھائی چارہ قائم کر دیا. اب اس کی پوری تفصیل میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ کیسی کیسی مثالیں انہوں نے دی ہیں کہ خون کے رشتہ داروں میں بھی وہ محبت، وہ الفت، وہ اتحاد اور وہ ایثار اور قربانی کا جذبہ نہیں ملے گا جو جذبہ اللہ کے رسول کے بنائے ہوئے 2 بھائیوں کے درمیان تھا. پھر اس کے بعد آپ نے سارے کام کیے. اب آپ دیکھیے کہ یہ سارا ہو گیا جس کی تفصیل میں نے بیان کی. اور 2 سال کے بعد، مدینہ میں آنے کے 2 سال کے بعد، 13 سال تو ظلم و ستم کا شکار رہے. مدینہ میں آنے کے 2 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کو جن پر مستقل ظلم و ستم کیا جاتا رہا ہے اب اپنے دفاع کے لیے جنگ لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے. کیا دی جاتی ہے؟ اجازت. حکم نہیں دیا گیا کہ جاؤ لڑو، حملہ کرو، جنہوں نے آپ کے گھر کو لوٹا تھا جاؤ ان پر قبضے کرو. اجازت دی گئی.
ان لوگوں کو اجازت دی گئی۔ اب جب اجازت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مل گئی اپنے دفاع کی، جنگ کی، تو آپ نے کیا کیا؟ اجازت ملتے ہی آپ جنگ میں کود پڑے؟ کیا آیت نازل ہوتے ہی آپ نے مکہ پر دھاوا بول دیا؟ کیا قرآن میں اپنے دفاع کا حکم ملتے ہی آپ نے جنگ کی تدبیر شروع کر دی؟ نہیں، اجازت ملنے کے بعد بھی اللہ کے رسول براہ راست جنگ کا آغاز نہیں فرماتے، بلکہ سبحان اللہ، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے آپ نے ایک بہترین نمونہ دے دیا کہ اگر حالات ہو، مشکل وقت ہو، دشمنوں کے نرغے میں گھرے ہوئے ہو، معاشی طور پر کمزور ہو، طاقت آپ کی زیادہ نہ ہو، افرادی قوت نہ ہو، اکنامی کمزور ہو، سیاسی طور پر غلبہ نہ ہو، تو ایسے موقعوں پر اندھا دھند اٹھ کر جو ہے میدان میں کود جانا، یہ عقل مندی نہیں، جہالت ہے۔ یہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈھکیلنا ہے۔ آپ کی اکنامی مضبوط نہیں، آپ کے اندر اتحاد نہیں، آپ معاشی طور پر مضبوط نہیں، سیاسی وزن نہیں، حکومت کے ایوانوں میں آپ کی رسائی نہیں، ایڈمنسٹریشن میں آپ کی پہنچ نہیں، کہیں پر بھی آپ کا کوئی رسوخ نہیں، اور آپ چلے ہیں میدان میں کودنے کے لیے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ تباہی، بربادی اور ناکامی کے علاوہ کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اور بدقسمتی سے اس وقت ہم مسلمانان بھارت کا حال یہی ہے، ہنگامی جوش، ہنگامی جذبے، ہنگامی نعرے، ہنگامی اونٹ پٹانگ حرکتیں، کوئی آتا ہے بھاشن کر دے کہ اس کے پیچھے، کوئی چیخ کر بولنے لگے کہ اس کے پیچھے، کوئی نعرے لگانے لگے اس کے پیچھے۔ یہ حال تو ہے ہم لوگوں کا، کوئی اسٹریٹجی نہیں، کوئی حکمت عملی نہیں، اپنے آپ کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کا خیال نہیں، تعلیم میں اپنے آپ کو آگے بڑھانے کا خیال نہیں۔ آج اقتدار کی کرسی پر پہنچنے کا واحد ذریعہ تعلیم ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ کرسی اقتدار پہ پہنچنے کا پہلا زینہ تعلیم ہوتا ہے اس میں معاشی طور پر بھی مضبوط نہیں ہے، نہ سیاسی وزن ہے، تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت ملنے کے بعد بھی براہ راست جنگ کا آغاز نہیں کیا، بلکہ اجازت ملنے کے بعد آپ نے جو اسٹریٹجی اپنائی وہ ایک نبی ہی کر سکتے تھے۔ اجازت ملنے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ آپ نے چھوٹے چھوٹے دستے، مدینہ میں آنے کے 2 سال کے بعد اجازت ملی ہے، حکم نہیں ملا ہے، حکم نہیں ملا ہے۔ اذن للذین ظلموا، کہ ان لوگوں کو اجازت دی جاتی ہے جہاد کی، دفاع لڑنے کی، جن پر ظلم کیا گیا، اجازت دی جاتی ہے، حکم نہیں۔ 2 سال کے بعد مدینہ آنے کے بعد، اور پھر جب اجازت ملی تو آپ ذرا آنکھ بند کر کے تصور کرو، مکہ کا 13 سال کا عرصہ نظروں میں لائیے، اس 13 سال میں 3 سال تک ہم تو اپنے کورونا جو پینڈیمک ہوا تھا تو 1 سال پریشان تھے، 1 سال پریشان تھے۔ پریشان کیا تھے؟ آرام سے زندگی گزاری 1 سال ہم نے۔ 1 سال کیا کریں؟ 1 سال بہت آرام سے زندگی گزاری۔ سال بھر جن لوگوں کے گھروں میں اناج جتنی مقدار میں نہیں ہوتا تھا، کورونا کے اس پینڈیمک دور میں اس سے 2 گنا 3 گنا اناج لوگوں کے گھروں میں آ گیا۔ فلاں تنظیم بانٹ رہی ہیں، فلاں تنظیم دے رہی ہیں، فلاں آرگنائزیشن کر رہی ہیں، فلاں موومنٹ دے رہا ہے، کچھ افراد دے رہے ہیں، کچھ لوگ بانٹ رہے ہیں، بٹور 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 بٹور، آرام کر لیا سال بھر۔ اللہ کے رسول 3 سال تک کوارنٹائن اس طریقے سے تھے کہ نہ دانا پہنچ سکتا تھا، نہ پانی پہنچ سکتا تھا۔ صحابہ خشک چمڑوں کو اٹھا کر، بھون کر، پیس کر پھاک جاتے تھے۔ آپ تصور کریں، 13 سال کا عرصہ گزرا ہے، اور اس کے بعد 2 سال مدینے میں پھر اجازت نہیں ملی۔ 15 سال کے بعد اگر جہاد کی، لڑنے کی، دفاع کی اجازت ملی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان تمام چیزوں کا ریونج اور انتقام لینے کے لیے آپ فوراً ایک فوج تیار کرتے اور مکہ کی طرف کوچ کر جاتے، لیکن آپ نے وہ کام نہیں کیا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے چھوٹے چھوٹے دستے بنائے۔ کیا بنائے؟
टुकड़ियां, छोटी छोटी टुकड़ियां बनाई आपने अफराद की कुछ, और उनको मुख्तलिफ इलाकों में भेजते रहे। ये जो छोटी छोटी टुकड़ियां हैं, इनको सीरत की जबान में सराया कहा जाता है। सराया ये लफ्ज जमा है और उसका वाहिद आता है सरिया। क्या आता है? सरिया। सरिया उस टुकड़ी को कहते हैं जिस टुकड़ी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तरतीब दिया और उसकी क़ियादत किसी सहाबी के हवाले कर दी कि ये जमात है, इस जमात की क़ियादत आप करोगे और आप फला इलाके में जो है आपका काम है, आप वहां जाओगे गश्त के लिए। तो इस तरह आपने देखिए जंग का हुक्म हुआ, इजाजत मिली, 13 साल, उसके बाद 2 साल, साहबा कितने शहीद हुए, बहुत से लोगों को हब्श जाना पड़ा, खुद अल्लाह के रसूल को अपना सब कुछ छोड़कर मक्का से मदीना आना पड़ा। जब मदीना आप आए तो मक्का की तरफ रुख करके ज़ारो कतार आपके आंसू से, आंखों से आंसुओं की मोतियां, लड़ियां जो है तो लगी हुई है, और कह रहे मक्का तो मुझे बहुत अजीज है, तुझे छोड़कर जाना दिल नहीं बोलता है, क्या करूं, अगर ये लोग मुझे मजबूर न करते तो मैं तुझे छोड़कर यहां से कभी न जाता। आपने फौरन बदला नहीं लिया, छोटी छोटी दस्ते टुकड़ियां बनाई और उनकी क़ियादत आपने सहाबा के हवाले की, खुद उसमें शरीक नहीं हुए। तो वो टुकड़ियां, वो फौजी दस्ते, वो कंटिनमेंट जिसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत नहीं की, तरतीब आपने दी, क़ियादत किसी और को दी और भेजा कहीं और निगरानी के लिए, उसको सरिया कहते हैं। और इसका मकसद क्या होता था? देखो कैसी हिकमत अमली थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये जो टुकड़ियां आपने रवाना की, तो इन टुकड़ियों का मकसद क्या होता था? पहला मकसद तो इसका होता था इंटेलिजेंस और निगरानी करना। इंटेलिजेंस और निगरानी करना, यानी पूरे इलाके के अंदर जो है कहीं कोई गैर, यानी कि अमन की फजा को खराब करने वाली कोई सरगर्मी तो अंजाम नहीं दी जा रही, कोई मदीने की इस नौखेज और नई रियासत के खिलाफ तैयारी का काम तो नहीं कर रहा है, कोई दुश्मन तो नहीं है, तैयारी तो नहीं हो रही है। तो ये इंटेलिजेंस का काम आप इन दस्तों से लेते थे, छोटे छोटे दस्ते, छोटी छोटी टुकड़ियां, और किसी न किसी सहाबी की क़ियादत में आप रवाना फरमाते थे। और मकसद ये था कि एक जासूसी का निज़ाम इस इलाके में कायम रहे, हर तरह की नक़्ल हरकत जो कुछ भी हो रही है उसकी खबर सेंटर को पहुंचते रहे, मरकज को मिलती रहे, ये मकसद था। जैसे आजकल होता है कि रिकॉग्निसेंस मिशंस होते हैं, कुछ रिकॉग्निसेंस मिशंस कहते हैं, हर हुकूमत का, हर यानी कि मुल्क की हुकूमत का एक शोबा रहता है जिसके अंदर जो है बॉर्डर्स और एलओसीज जो होती हैं, वहाँ की सारी नक़्ल हरकत के को जांचने, मालूम करने, खबर रखने के लिए एक टीम बनाई जाती है और वो सारा काम करते रहती है। तो गोया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की टुकड़ियां बनाई। इन टुकड़ियों का एक और मकसद होता था, रियासत अतराफ में जो कबीले हैं और जो दुश्मन हैं आपके, दूर के भी क्यों ना हो, ये जो छोटी छोटी टुकड़ियां राउंड पे रहती थी, जैसे पेट्रोलिंग यानी कि ये मिशन होता था, इनका काम किसी जगह पे कहीं छावनी डालकर नहीं देते थे, इनका मिशन होता था पेट्रोलिंग करते रहना है। जैसे हमारे पास रात के 10 बजे के बाद पेट्रोलिंग वैन आती हैं ना, पेट्रोलिंग वैन क्या के लिए आती हैं? ताकि हम उनका मजाक उड़ाए, मुंह चिढ़ाए, उनको बताए कि तुम 10 बजे आते, देखो हम 1 बजे सोकर बताते क्या करते है ना। बहरहाल, तो इनका मकसद ये होता था कि अतराफ के कबीले, आपके जो दुश्मन देश है, देश तो क्या बोला जाए, उस वक्त जो कबाइल थे, इन दस्तों को देखकर उन्हें ये रियलाइज हो जाए, ये महसूस हो कि मदीने की रियासत अब मजबूत हो गई। मदीने की रियासत क्या हो गई है? मजबूत हो गई है। अगर मजबूत नहीं होते तो इनकी हिम्मत होती थी कि यहाँ तक फौज भेजने की। अगर ये फौज के टुकड़ियां भेज रहे हैं, इसका मतलब ये है कि रियासत मजबूत है और ताकत का पैगाम हम तक पहुंचाना चाह रही है। चुप खामोशी से बैठो, हमला करने का सोचो मत, लेने के देने पड़ जाएंगे। ये बावर कराना मकसूद होता था इन टुकड़ियों के जरिए से। और भी मकसद होता था कि तिजारती रास्ते, मक्का वालों का जो सबसे बड़ा तिजारत, 2 ही सेंटर थे उनके,
ایک یمن اور دوسرے شام. شام کے لیے تجارت کا جو راستہ تھا مکہ والوں کے لیے وہ جو ہے مدینہ سے ہو کر ہی جاتا تھا. مکہ والوں کی تجارت کے دو بڑے سورس تھے, ایک ملک شام اور دوسرے ملک یمن. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف, اس صورت میں ان دونوں تجارتی مراکز کا تذکرہ ہے. تو جو بڑا سورس تھا شام کا, وہ ٹریڈ روٹ, مکہ والوں کا جو ٹریڈ روٹ ہے وہ مدینہ سے ہو کر جاتا تھا. اور یہ جو ٹکڑیاں آپ بھیجتے تھے اس کا مقصد یہ تھا کہ ان تجارتی راستوں پر اور اس ٹریڈ روٹ پر, آج کی زبان میں کیا بولیں گے اس کو, کون سا کیا بول رہے وہ, ہرمز کیا ہے, وہ پورا کیا ہے اس کا نام, ہرمز اسٹیٹ. مکہ والوں کے لیے مدینہ کیا تھا, ہرمز اسٹیٹ تھا. بند کر دینے کا, اس اگر زیادہ کرے بند کر دیں گے. پھر جیسے ایران نے جو ہے وقت کے سو کالڈ سپر پاور کو گھٹنوں پر لا لیا خالی ٹریڈ روٹ کو بند کر کے, وہی حال اس وقت مدینے کی پوزیشن تھی. ملک مکہ والوں کے لیے جو شام جانے کا تجارتی راستہ تھا وہ مدینہ سے ہو کر گزرتا تھا. ان ٹکڑیوں کے بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ان مکہ والوں کو, قریش کو پیغام دیا جائے کہ زیادہ ہوا میں اڑنا نہیں, اگر زیادہ اڑے تو ادھر سے پر کاٹنے کے لیے ہمارے پاس سورس موجود ہے, یہ دباؤ بنانے کے لیے. اور اسی دباؤ کا نتیجہ تھا کہ قریش بہت اپنے آپ کو روک کر رکھے رہے کئی دنوں تک. اور بعد میں معاہدے کے اوپر بھی تیار ہو گئے. معاہدے میں بھی اگرچہ کہ جو پہلا معاہدہ ہوا حدیبیہ کے مقام پر, اس میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی گئی, لیکن نہیں, حقیقت میں مسلمانوں کو بہت بڑی فتح ملی اس معاہدے سے. آئے گا اس کا بھی تذکرہ بعد میں. تو ان مقاصد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دستے ترتیب دیتے تھے. اب آپ دیکھو کیا حکمت عملی آپ کی. 15 سال کے بعد جنگ کرنے کی اجازت ملی, آپ براہ راست میدان میں نہیں کودتے ہوئے آپ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں ترتیب دیتے ہیں, صحابہ کو اس کا قائد بناتے ہیں, ذمہ دار بناتے ہیں, اور ان ٹکڑیوں کو بھیجتے ہیں. اور ان ٹکڑیوں کا مقصد کیا ہے, اس کے آبجیکٹیوز کیا ہے, مقاصد کیا ہے, وہ ابھی میں نے آپ کو بتا دیا. کیا کیا مقاصد ہیں اس کے, ان ٹکڑیوں کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. سب سے پہلے تو دشمنوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا, لوگوں کو یہ پیغام دینا کہ مدینے کی ریاست کمزور نہیں ہے, طاقتور ہے, مقابلہ کر سکتی ہے, دفاع کر سکتی ہے. قریش کو یہ پیغام دینا کہ زیادہ ہوا میں مت اڑنا, تمہاری تجارت کا تمہارا جو تجارتی راستہ ہے, ٹریڈ روٹ مدینہ سے ہو کر جاتا ہے, آبنائے ہرمز مدینہ تمہارے لیے, اگر زیادہ اڑو گے تو بند کر دیں گے. یہ مقصد تھا ان دستوں کا. کئی دستے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, پہلی جنگ جو ہوئی ہے غزوہ بدر, اس سے پہلے ایسے کئی دستے اللہ کے رسول نے کئی صحابہ کی قیادت میں بھیجے, جن کو امیر بنایا. ایک دستہ حضرت امیر حمزہ کی قیادت میں بھیجا تھا, حضرت سعد بن ابی وقاص کے اس میں بھیجا تھا, حضرت عبداللہ ابن جحش کے قیادت میں بھی بھیجا تھا. عبداللہ ابن جحش کا جو سریہ تھا, یعنی کہ جو ٹکڑی تھی, سریہ کہتے ہیں اس کو, ذہن میں رکھیے نام. تو اس کو میں تھوڑا سا تذکرہ کر دوں کہ اس کی وجہ سے بھی ایک پیغام ملتا ہے آپ کو, وہ جو بتانا ہے مجھے. 2 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جحش کو بلا کر ایک 10 یا 12 افراد ان کے ساتھ دیے کہ یہ 12 افراد کو یا 10 افراد کو یا 8 افراد کو لے کر آپ کو جانا ہے. اور جس رخ پر آپ نے روانہ کیا, مکہ کے ہی رخ پہ روانہ کیا, کہا کہ 2 دن کی, ایک لیٹر ساتھ میں دیا خط, کہا کہ لے کر نکلو آپ, لیکن یہ خط آپ 2 دن کا سفر ہونے کے بعد کھول کر دیکھنا, اس سے پہلے نہیں دیکھنا. چنانچہ یہ لوگ گئے, 2 دن کا سفر ہوا, اور اس کے بعد عبداللہ ابن جحش نے وہ خط نکال کر پڑھا, دیکھا تو اس میں اللہ کے رسول کا پیغام تھا کہ آپ کو بھیجنے کا مقصد ہے قریش کے تجارتی راستے کو روکنا, کیونکہ وہ جو سرمایہ آنے والا ہے وہی سرمایہ مسلمانوں کے خلاف اور مدینے کی نوخیز اسلامی ریاست کو ختم کرنے کے خلاف استعمال ہونے والا تھا.
حضرت گئے, آپ نے جب بھیجا, یہ اصل میں رجب کے آخری ایام چل رہے تھے, رجب کے آخری ایام چل رہے تھے, اور رجب کا مہینہ جو ہے وہ حرمت والا مہینہ ہے. کون سا مہینہ ہے؟ حرمت والا مہینہ. زمانے جاہلیت میں بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اس وقت بھی حرمت والے مہینوں کا ایک کانسیپٹ تھا. اور وہ کانسیپٹ کیا تھا کہ یہ جو حج کے مہینے ہیں, ذی قعدہ, ذی الحجہ, محرم, یہ 3 مہینے اور رجب ایک, یہ 4 مہینوں کے اندر عرب چاہے کتنی ہی گھمسان کی جنگ ہو, کتنا ہی گھمسان کا معرکہ ہو, اگر یہ مہینہ شروع ہو جاتا تو آٹومیٹیکلی جنگ بند ہو جاتی. اس مہینے میں جنگ نہیں کرتے تھے. یہ مہینے ان کے نزدیک بھی محترم تھے, معتبر تھے, اور اس کا بہت احترام وہ کرتے تھے. ان مہینوں میں ایک رجب بھی تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ٹکڑی بھیجی تھی, یہ رجب کے آخری ایام چل رہے تھے. 2 دن کے سفر کے بعد آپ کا خط جو ان لوگوں نے کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا تھا تجارتی قافلہ ہے مکہ والوں کا, اس کو یہ کرنا ہے. چنانچہ اب مسئلہ یہ آیا کہ وہاں سے تجارتی قافلے کو ان لوگوں نے پا لیا, اب پکڑ بھی لیا. اب ان کے ذہن میں یہ آ رہا کہ یہ رجب کا مہینہ ہے, آخری دن ہے, یا شعبان کی 1 ہے, اور اگر مان لیجئے کہ رجب کا مہینہ آخری تاریخ بھی رہی تو اب ان کو ہاتھ سے جانے دینا کیا, اگر جانے دیے تو مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوں گے. تو ان لوگوں نے کیا کیے کہ حملہ کر دیے, اور غالباً ایک شہید بھی, ایک کو قتل کر دیا, اور 2 کو جو ہے تو گرفتار کر کے لائے, اور پھر کچھ مال غنیمت وغیرہ بھی ملا. اب اس واقعے کو پورے قریش نے, مشرکین مکہ نے ایک پروپیگنڈے کا ذریعہ بنا دیا, اور پورے عرب میں اس وقت جو ہے تو اس واقعے کو لے کر ایک زبردست ہنگامہ پیدا کر دیا انہوں نے. جیسے آج کل میڈیا کے ذریعے کیا جاتا ہے, انہوں نے جو ہے وہ شاعروں کے ذریعے, نوحہ گروں کے ذریعے سے, اور مرثیہ خانوں کے ذریعے سے سمجھ لیجئے کہ اس چیز کا بہت پروپیگنڈا کیا کہ محمد اور ان کے ساتھی جو ہے حرام مہینوں کا بھی خیال نہیں کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ آئے, جب واپس آئے آپ نے بھی ناراضگی کا اظہار فرمایا, اور اس کے بعد قرآن میں جو آیتیں اتری ہیں وہ آیتیں میں آپ کو پڑھ کر سنا دوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ. یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت, صحابہ نے پوچھا آنے کے بعد کہ بھئی یہ واویلا چلایا جا رہا ہے, پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ رجب کے مہینے میں کیا ہے, ان کو حرمت کا خیال نہیں ہے, اور اس کو لے کر ایک آگ جو ہے تو بھڑکائی جا رہی ہے قبائل میں, ٹرائبس میں. تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری, اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یسألونک عن الشہر الحرام, یہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قتال فیہ, کہ اس میں لڑنا کیسا ہے, انہوں نے لڑ لیا ہے, لڑنا کیسا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل قتال فیہ کبیر, ہاں اس میں لڑنا بہت بڑی بات ہے, یعنی نہیں لڑنا چاہیے, اس میں لڑنا بڑی بات ہے. لیکن وصد عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا. اچھا سوچو تو صحیح, یہ پروپیگنڈا کون کر رہا تھا, کس منہ سے پروپیگنڈا کر رہے تھے؟ ان کو زیب دیتا تھا یہ پروپیگنڈا کرنا کہ حرام مہینے میں جنگ لڑی ہے. جنہوں نے 13 سال تک جو ہے مسلمانوں کے اوپر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے, کیا ان 13 سالوں میں حرام مہینے نہیں آئے تھے؟ 3 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوارنٹائن کیا تھا, کیا ان 3 سالوں میں حرام مہینے نہیں آئے تھے؟ کیا سمیہ کے جو ہے بالکل نازک جگہ پر خنجر مار کر شہید نہیں کیا تھا بدبخت ابو جہل؟ اس وقت احترام نظر نہیں آیا. یاسر کے 2 ٹکڑے کر دیے, اس وقت خیال نہیں آیا. یہی آج بھی ہوتا ہے, آپ کی پارٹی کے, آپ کی تنظیم کے, آپ کے گروہ کے, آپ کی جماعت کے, کوئی کتنا ہی بڑا بلنڈر کر دے, کچھ نہیں, خاموشی ہے, سناٹا ہے. ہاں لیکن اپوزیشن میں, دشمنوں میں, آپ کے مخالفین میں سے اگر کسی نے کچھ کر دیا تو بس میڈیا, سارے سورسز سب تیار ہیں, یہی چلا آ رہا ہے. وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا ہے, ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. یہ ہے, یہ حال پہلے سے تھا ابھی بھی ہے.
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے قرآن میں کہ ہاں ٹھیک ہے، حرام مہینوں میں لڑائی کرنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کی باتوں کا انکار کرنا، مسجد حرام میں داخلے سے روکنا لوگوں کو، یہ کہاں سے اچھا ہے؟ یہ کہاں سے اچھا ہے؟ یہ تو اس سے بری بات ہے، اس سے بری بات ہے، اور اس سے زیادہ گنونا عمل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یہ سرایہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھیجی، عبداللہ ابن جحش کا سرایہ تھا۔ سیرت میں پہلے دن سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم جو سیرت یہاں بیان کر رہے ہیں، مقصد صرف واقعات کو سننا یا سنانا نہیں ہے۔ ہر واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، جو موضوع بھی چل رہا ہے سیرت کا، اس موضوع سے ہمارے لیے کیا روشنی ملتی ہے، یہ دیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ 13 سال مکی دور، 2 سال مدینے میں آنے کے بعد بھی مسلمانوں کو اپنے دفاع کی بھی اجازت نہیں ملی، جنگ کی اجازت نہیں ملی۔ مدینہ میں آنے کے بعد 2 سال کے بعد اجازت ملی تو اللہ کے رسول نے براہ راست جو ہے تو آپ نے اپنے آپ کو صحابہ کو لے کر میدان جنگ میں کودنی پڑے۔ جیسی اجازت ملی تو فوج بنا کر مکہ پر حملہ نہیں کروا دیا، آپ نے ایک ٹکڑیاں بھیجی، یہ دستے بھیجے، نگرانی کروائی۔ کیا سبق ملتا ہے اس سے؟ پہلا سبق تو اس سے یہ ہے کہ قیادت صرف میدان میں اترنے کا نام نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سا قائد اس روئے زمین نے نہ دیکھا ہے نہ دیکھے گا۔ آپ کے اس عمل سے کیا سبق ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ قیادت جو ہے صرف میدان میں اترنے کا نام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ جب اجازت ملی، ذمہ داریاں تقسیم کی آپ نے، اور جس شخص میں جو صلاحیت تھی، جیسا اس کا مزاج تھا، اس شخص کو اللہ کے رسول نے اس کی صلاحیت کے مطابق یوٹیلائز کیا، استعمال کیا۔ جس شخص کے اندر جو خوبی تھی، اللہ کے رسول نے اس کو اسی کام میں استعمال میں لیا۔ قیادت تیار کیا آپ نے اور اعتماد پیدا کیا پوری سوسائٹی کے اندر، ہر فرد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماد پیدا کیا۔ قومیں جو ہیں، یاد رکھے جملہ میرا، کہ قومیں کبھی بھی نعروں سے نہیں بنتی ہے، قومیں نعروں سے نہیں بنتی ہیں، بلکہ قومیں تیار ہوتی ہیں افراد کی تربیت سے۔ قومیں کس سے تیار ہوتی ہیں؟ بھیڑ بکریوں کی طرح خالی بھیڑ جمع کر دینے سے ریولیوشنز اور انقلابات نہیں آتے ہیں۔ آپ نے ناندیڑ کی تاریخ کا سب سے کامیاب ترین مورچہ نکالا تھا ریزرویشن کا، اور بڑے خوش ہو رہے تھے اخبارات کے، مسلم اردو اخبارات تو دوسرے دن کے دیکھنے کے تھے، بڑے پورا پیج بھر کے تصویریں۔ میں بھی بہت خوش تھا، ایک پورے اخبار میں میری تصویر پوری مائک لے کر ایسی تھی۔ سید آصف بھی خوش ہو رہے، کیا دکھ رہا ہوں، بولے ماشاءاللہ۔ اپنے ساتھیوں کو بھی پوچھ رہے، دیکھے آج کا اخبار، یقین دیکھے یقین میں دکھ رہا ہوں اس سے۔ یہ رہتا ہے وقتی طور پہ، پختگی بھی وقتی طور پہ یعنی کہ بتدریج آتی ہے۔ قومیں نعروں سے نہیں بنتی ہے، افراد کی تربیت سے بنتی ہے۔ اللہ کے رسول کو جنگ کی اجازت ملی، نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ نہیں دیا آپ نے تربیت کی، ذمہ داری کا احساس پیدا کیا، جس کے اندر جو صلاحیت تھی اس صلاحیت میں استعمال کرنا شروع کیا۔ ٹکڑیاں بھیجی، ان میں قائد اس کو بنایا جو اس کا کیپیبل تھا، اس کو جو ہے تو قیادت دی جو قیادت کا حق ادا کر سکتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ واقعات سرسری سننے کے نہیں ہیں، نکالنا ہے اس سے نکالنا ہے۔ قائد اکیلا قوم نہیں بناتا ہے، کوئی بھی قائد اکیلا قوم نہیں بنا سکتا ہے۔ قائد اسی وقت قائد کہلانے کا حقدار ہو سکتا ہے جو اپنا سکسیسر اور قائد پیدا کر سکے، ورنہ خالی جی حضوری کرنے والے، افراد تیار کر دینا، بظاہر کامیاب نظر آنے والے، نہ وہ افراد کامیاب ہیں نہ وہ قائد کامیاب۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں 30-30 40 سال 50 سال اداروں میں کام کرتے ہیں، بڑے اچھے عہدوں پر کام کرتے ہیں، جب معلوم ہوا اس کام سے سبکدوشی ہو جائے تو اس کے بعد ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ تو پھر 40 سال کیا کیا؟ آپ کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں پیدا ہوئی قائدانہ، وہ انتظامی صلاحیت ہی نہیں پیدا ہوئی۔ صلاحیت تو چھوڑ دیجئے، آپ کے اندر جذبہ ہی نہیں پیدا ہوا، جذبہ بھی نہیں پیدا کر سکے آپ، تو آپ قوم کی قیادت کا سوچنا تو بہت دور کی بات، قوم کی قیادت بہت دور کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سرایہ بھیجے اس سے سبق ملتا ہے. آج ہم دیکھیں ہم بچوں کے اندر اپنے پیدا کرتے ہیں کیسے ذمہ داری کا احساس پیدا کرتے ہیں, ان کے مزاج کو قائدانہ مزاج بنانے کی کوشش کرتے ہیں, ٹھنڈے دماغ سے دوسروں کا جائزہ نہیں لیتے. ہم اپنے گھر کا جائزہ لیں. بچے نے اگر کچھ تھوڑا سا کام کرنا شروع کیا, کچھ ارے بیٹا رہنے دے, تیرے بس کا نہیں ہے, یہ تیرے بس کا نہیں ہے, یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے بابا, رہنے دے. ہم ایسے الفاظ استعمال کرتے رہتے ہیں کہ پوچھو ہی مت. نہ بچوں میں, نہ نوجوانوں میں, نہ اداروں میں, نہ مساجد میں, نہ کہیں پر بھی قائدانہ کردار ادا کرنے والے افراد پیدا ہی نہیں کیے جا رہے. اللہ کرے مبالغہ ہو, اللہ کرے مبالغہ ہو, میں تو دعا کرتا ہوں مبالغہ ہو, لیکن عمومی صورتحال تو یہی ہے, عمومی صورتحال یہی ہے. اللہ ہم کو بتائے. تو آج کے نوجوانوں کا حال دیکھ لیجیے آپ. اگر حالات آ جائے تو ان حالات سے کیسے نپٹنا ہے اس کا فیصلہ خود سے کر سکتے ہیں نوجوان؟ بتائیے مجھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر قائدانہ صفات پیدا کرنے والی, اب میں قیادت تو بول نہیں سکتا ہوں ورنہ پھر وہی رونا ہو جائے گا, لیکن آپ دیکھ لیجئے نوجوانوں کا حال. قوت برداشت نہیں ہے, نظم و ضبط نہیں ہے, ڈسپلن نہیں ہے, وقت کی قدر نہیں ہے, احساس ذمہ داری نہیں ہے. حالات کا سے اگر دو چار ہو جائیں تو حالات سے نبرد آزما ہونے کا حوصلہ تک نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹکڑیاں بھیجی ہیں ان سارے اعتبار سے قوم کو تیار کیا آپ نے. سبحان اللہ. حملہ نہیں کیا, پہلے براہ راست دعویٰ نہیں بول دیا, پہلے ان کو تیار کیا. پہلے کیا کیا؟ تیار کیا. کیا سمجھ میں آیا اس سے؟ چلیے اس سے ایک دوسرا سبق بتاتا ہوں آپ کو. کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے سمجھ میں آئی یہ بات کہ جذبات سے پہلے حکمت ضروری ہے, جذبات سے پہلے اسٹریٹجی ضروری ہے, حکمت ضروری ہے. اندھا دھند کوئی بھی کام کرنا نقصان سے دوچار کرا دیتا ہے انسان. جذبات سے پہلے حکمت, طاقت سے پہلے ذمہ داری کا احساس, اقدام سے پہلے ادراک, اقدام سے پہلے ادراک. یہ جو ٹکڑیاں بھیجی جا رہی تھی, نقل و حرکت کیا چل رہی ہے اس کا جائزہ لو, کہاں پر کیا سرگرمی ہو رہی ہے اس کا جائزہ لو, کہیں کوئی آپ کے خلاف تیار تو نہیں ہو رہا ہے اس کا جائزہ لو, جو تجارتی قافلے جا رہے ہیں ان کے مقاصد کیا ہیں اس کو بھاپو. اقدام سے پہلے ادراک, یہ ساری چیزوں پہ آپ کیپیبل ہو جائے تو آپ جو ہے اپنے ٹارگٹ اور ڈیسٹینیشن پر پہلے پہنچ سکتے ہیں. اور یہ چیزیں کیسے آتی ہے, کیسے آئے گی؟ معلومات. الفاظ پہ تھوڑا غور کرتے چلو. معلومات, مشاہدات, سمجھ رہے ہیں؟ مشاہدات مطلب آبزرویشنز, دیکھنا, نظر رکھنا, چوکنا رہنا. معلومات, خبر رکھنا ہر چیز کی. مشاورت, ہاں خالی معلومات لے لیے اور آبزرویشن بھی ہو گیا تو نہیں, اس کے بعد مشاورت, آپس میں مشورہ, اور پھر معاہدات, اطراف والوں کے ساتھ آپ نے معاہدے کیے اللہ کے رسول نے, اور پھر اجتماعی نظم و ضبط. یہ ساری چیزوں پر آپ جب کیپیبل ہو گئے تو اس کے بعد قدم بڑھا بدر کی طرف. ہاں, اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ وہ چیزیں ہیں, بہت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں, یہی وہ چیزیں ہیں جو آج ہماری زندگی سے نکل چکی ہے, جو آج ہماری زندگیوں سے نکل چکی ہے. ابھی تو اس عنوان پر بہت سے پوائنٹ باقی ہے لیکن وقت بتا رہا ہے 45, اس لیے بند کر دیتا ہوں. آئندہ ہفتے اسی موضوع پر بات کریں گے. اور بھی ہیں جو ان سرایا سے ملنے والے اسباق ہے. سرایا ذہن میں ہے نا کیا ہے؟ بعد آنے والے ایک بار پھر سن لو. سرایا کس کو کہتے ہیں؟ سرایا وہ ٹکڑیاں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف کی نقل و حرکت کو جاننے کے لیے روانہ کیا تھا. اس سے کیا کیا سبق ملتے ہیں؟ کچھ اسباق میں نے آپ کے گوشے گزار کر دیے, کچھ باقی ہیں, انشاءاللہ اس پر آئندہ ہفتے پھر بات کریں گے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے جی, اب کل سے شروع ہوگا, آج نہیں ہے. آج جو ہے آخری تاریخ سفر کی, کل سے ربیع الاول شروع ہوا ہے. اس مہینے کا تو حق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم اپنے تعلقات کی تجدید کریں.
محبت کی تجدید کریں. محبت ہے اللہ کے رسول سے, اللہ کے رسول سے محبت ہے تو میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے مانگتا ہوں بھائی, اللہ کے رسول کی سیرت بہت تحقیقی مطالعے کے بعد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, سرسری نہیں سنا رہا ہوں. خدا کے لیے ذرا 1 بجے مسجد میں آ جاؤ, میں بھی 40 سے پہلے بات بند کر دوں گا اور تسلسل سے سیرت سنیں گے اور بولیں گے انشاءاللہ. کون کون آئیں گا 1 بجے؟ بولو تو ذرا. 1 بجے مسجد میں حاضر رہنا. ہو سکتا ہے میں لیٹ ہو جاؤں مگر آپ نہیں ہونا, اور اگر کبھی 1 آدھ منٹ میں لیٹ ہو گیا تو معاف کرو بھائی, ہم کو بول کے تم آ رہے ایسا ہی مت کرو, میں دور سے آتا ہوں, بہت دور سے آتا ہوں. تو کون کون آئیں گا 1 بجے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.